أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف تسکین حاصل کرنے کے لیے جاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں بہت سے نشانات ہیں۔ پرامن ازدواجی زندگی کے رہنما اصول، یہ وہ موضوع ہے جس پر آج مجھے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ مضمون موجودہ دور میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور ہم سب بخوبی اس سے واقف ہیں، اور اتنا تفصیلی مضمون ہے کہ اس کو کئی گھنٹوں میں بھی بیان کیا جائے تو اس کا احاطہ ناممکن ہے۔ اب اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ بعض بنیادی رہنما اصول جنہیں اختیار کر کے ہم ایک پرامن ازدواجی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں، اور یہ تمام بڑوں کے لیے بھی، مردوں، عورتوں، نوجوانوں اور بچوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کو غور سے سن لینا، یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ایک پوری کامل ضابطہ حیات ہے، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور ہمیں پیدا کر کے، خالی پیدا کر کے اس دنیا میں چھوڑ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اصول اور وہ رستے اور وہ طریق اور وہ گر بتا دیے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنی اس زندگی کو بسر کرنا ہے، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اس تخلیق کا اولین مقصد یہی ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، اور اسی تعلق کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے بنائے ہیں تسکین اور راحت کے لیے، تاکہ بے راہ روی، گمراہی اور شہوت اور نفسانی خواہشوں کے رستوں پہ انسان نہ چلے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پہ چلے، جس سے اس کو بھی تسکین ملے گی اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اس کو نصیب ہوگا۔ یہ جو آیت میں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح بتا دیا کہ ہم نے تمہارے جوڑوں کے درمیان میں محبت اور طمانینت پیدا کی ہے، تسکین پیدا کی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں خاص طور پہ گھریلو جھگڑے اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں اور اتنی وسعت اختیار کر گئے ہیں کہ بڑی تکلیف دہ صورت نظر آتی ہے۔ اس لیے مردوں کو بھی میں نے بعض باتیں، اور عورتوں کے لیے بھی اللہ کے کلام سے، اللہ کے محبوب فخر اعظم سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو اس زمانے کے ہمارے امام ہیں اور جن کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے،
اور پھر آپ کے وہ عظیم الشان خلفاء جن کے قیام کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے دی ہیں، ان کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات جو ذہن نشین رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بنیادی مقصد انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نیک نسل کو دوام بخشنا ہے۔ اسی لیے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے نسل جاری رہے، لیکن کون سی نسل؟ ایسی نسل جو تقوی پر قائم ہو، جو احمدیت حقیقی اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والی ہو، جو توحید باری تعالیٰ پر قائم ہو، جو خلافت کے ساتھ چمٹے رہنے والی ہو، جو خدمت دین میں ہر ماتن مصروف رہنے والی ہو، ایسی نسل کو ہم نے دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ مقصد ہے تخلیق انسانیت کا۔ اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کے موقع پر آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، یہاں بھی جب بھی نکاح ہوتا ہے تو اس میں دیکھ لیں بار بار تقوی کی تعلیم دی گئی ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرامن ازدواجی زندگی کا رہنما اصول بیان فرمایا ہے کہ تم نیک لڑکی سے شادی کرو، تم نیک لڑکے سے شادی کرو، تم نیکی دیکھو لڑکی میں، تم نیکی دیکھو لڑکے میں، اس کے علاوہ تم نے کچھ نہیں دیکھنا، نہ حسب، نہ نسب، نہ جائیدادیں، نہ نام، نہ دولت، نہ خاندان، بلکہ فرمایا تقوی دیکھو، نیکی دیکھو اور رشتہ طے کرو۔ کیونکہ بڑی حکمت کی بات ہے، نیک عورت ایک حسین معاشرہ کی تشکیل میں سب سے زیادہ ممد اور معاون، اس کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ نیک معاشرہ یہ تو جنت نظیر بنانا والا معاشرہ ہے اگر عورت نیک ہو۔ نیپولین نے ایک موقع پہ کہا تھا نا کہ مجھے تم اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دیتا ہوں۔ تو اچھی مائیں کہاں سے آئیں گی اگر ہماری ترجیحات صرف یہ ہیں کہ وہ حسین ہے، وہ خوبصورت ہے، اس کے باپ کی جائیداد ہے، اس کا کاروبار اچھا ہے، تو پھر ہماری ترجیحات وہ نہیں ہیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ دیکھیں مدینہ میں ایک شخص تھا، بالکل شکل سے اتنا سادہ تھا، اور یا کہنا چاہیے اتنا، بس بہرحال سادہ ہی کہہ سکتا ہوں اور لفظ استعمال نہیں کرتا، اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا اس کی شکل کی وجہ سے۔ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ تو خدا کا رسول اس کے درد کو سمجھ گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم فلاں شخص کے گھر جاؤ اور اس کے گھر پہ دستک دو، جب باپ دروازہ کھولے تو اس کو کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ اور وہ لڑکی مدینہ کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو باپ نکلا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میرے رشتہ طے ہو۔ باپ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، حالت دیکھو، شکل دیکھو، میری لڑکی مدینہ کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ یہ بات لڑکی سن رہی تھی اندر، اور وہ فوراً باہر نکلی اور اس نے اپنے باپ کو کہا ٹھہر جاؤ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، میں اسی سے شادی کروں گی۔ تو ایسی نیک لڑکیاں
اگر کسی کے نصیب میں آ جائیں تو جنت ہی جنت. اور یہی وجہ ہے کہ جب عورتیں نیک نہ ہوں، آدمی نیک نہ ہوں، نمازی نہ ہوں، روزے نہ رکھتے ہوں، جماعت سے تعلق نہ ہو، نظام سے تعلق نہ ہو، خلافت کا احترام نہ ہو، مالی قربانی سے بھاگتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے گھر آباد بھی رہیں تو بے برکت، ناکام ہیں، نامراد. کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے. مقصد تو دیکھیں یہودی بھی شادی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، بدھ بھی کرتے ہیں، اور ان کے رشتے بھی پائیدار ہوتے ہیں، چلتے ہیں، نہیں جھگڑے ہوتے، کئیوں کے نہیں ہوتے. لیکن آپ اس کو کامیاب ازدواجی زندگی کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کامیاب ازدواجی زندگی کا راز تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں، دعائیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ضرور عز و نیاز کرنے والے مرد اور ایسی عورتیں، یہ ہے وہ گھرانہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی کی ضمانت دی ہے. اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ لے کے آئے جس کی دینداری اور اخلاق پر تمہیں یقین ہے تو رشتہ کر دینا چاہیے. مالی حالات خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اس نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ شادی کے نتیجے میں تمہیں مالی وسعت عطا کی جائے گی. اصل چیز ہے کہ نیکی اور تقویٰ دیکھا جائے، جس کے نتیجے میں گھر میں امن اور سکون پیدا ہوتا ہے اور بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے. ایک نیک اور خوش اخلاق بیوی کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ وقت بچوں نے ماں کے پاس رہنا ہے. ماں نے بچے کی ابتدائی تربیت کرنی. باپ تو کاروبار میں مصروف ہے، جاب کر رہا ہے، سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے. ماں نے بچے سنبھالنے. اور یہ ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے وہ واقعی خوش قسمت انسان ہے کہ اس کی بیوی اس کے بچوں کی اچھی اور نیک تربیت کر رہی. ہم سمجھتے ہیں آج کا المیہ تو یہ ہے نا کہ ہم ترجیحات دنیاوی دیکھتے ہیں. ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بات کو پس پش ڈال دیا. ہم دنیا داری میں جاتے ہیں کہ اچھا بھئی خاندان بڑا ہے، پیسہ والا ہے، لڑکی بڑی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، سب کچھ ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لڑکی دیندار نہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں رشتہ کر لیتے ہیں. ابھی چند مہینے گزرے ہوں گے، کچھ عرصہ گزرا ہے، مجھے کسی ملک سے ایک دوست کا فون آیا، کہنے لگے میرے بیٹے کا رشتہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے صرف یہ آپ رپورٹ دے سکتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ مذہبی گھرانہ تو نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں جی آپ ٹھیک پہنچے، آپ صحیح جگہ پہ پہنچے، کوئی تعلق نہیں مذہب سے. کس قدر افسوس کی بات ہے. یعنی خدا اور اس کا رسول ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. پھر بعض بچیوں کی شادی ہوتی ہے، بچیاں موسیہ ہوتی ہیں، وصیت کی ہوئی ہے، نمازی ہیں، سب کچھ ہے. شادی کے بعد ان کو خاوند ایسے مل جاتے ہیں جو مالی قربانی سے جان چھوڑاتے ہیں، نظام سے دور ہیں، جماعت سے دور ہیں، تو وہ اپنی وصیت بھی منسوخ کرا لیتی ہے اور پھر مسجد سے بھی تعلق ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسری طرف ہے. تو ہماری ترجیحات وہ ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ذرا غور سے سنیں. یا ایھا الذین آمنوا
ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، غور سے سنو، یاد رکھو، تمہارے جوڑوں میں، یعنی تمہارے مردوں عورت دونوں، اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ ابھی میں نے جس کا ذکر کیا کہ وصیت منسوخ کر لی، نمازیں چھوڑ دی، مسجد چھوڑ دی، نظام چھوڑ دیا، جماعت چھوڑ دی، کیوں؟ خاوند خود ایسا تھا تو اس نے کہا میرے جیسا بنو، تو اللہ فرماتے یہ تمہارے دشمن ہیں۔ دوسری طرف اگر لڑکا دین چھوڑ جاتا ہے لڑکی کی وجہ سے تو وہ دشمن۔ فاحذروہم، اپنے ان دشمنوں سے بچو، اپنے دین کو ضائع نہ کرو، نمازوں کو نہ ترک کرو، مالی قربانی سے جان نہ چھڑاؤ، کہ یہی ایک وہ حقیقی سرمایہ حیات ہے جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ مضمون بہت تفصیلی ہے، میں ذرا مختصر کر کے آگے چلتا جاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تمام نیکیوں کی جڑ خدا پرستی ہے، یہ جس میں پیدا ہو جائے وہ فلاح پا جاتا ہے، اور جو اس سے دور ہوا وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر گیا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ جہنم کی، اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنی بیوی کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ پس پرامن ازدواجی زندگی اگر چاہتے ہیں تو یہ وہ رہنما اصول، بلکہ ایک رہنما اصول ہے کہ تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں اور دعاؤں پر زور دیں، تو گھر جنت نظیر بن جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، میں نے اس کا انتخاب کیا ہے، اب اس کا ترجمہ بھی سن لیں تو دیکھ لیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا ایسی صفات کے مرد اور عورتیں لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکتے ہیں؟ فتنہ و فساد کا سبب بن سکتے ہیں گھر میں؟ کیا ایسے مرد اور ایسی عورتیں جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے جنت میں نہیں رہتے؟ کتنا خوبصورت وہ گھرانہ ہوگا جہاں ایسی صفات کے حامل مرد اور عورتیں۔
بس یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں خوشگوار ازدواجی زندگی کے قیام کے لیے. ان پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں, کیا ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں, کیا ہم صدقہ دے رہے ہیں, کیا ہم مالی قربانی کر رہے ہیں, کیا ہم روزے رکھنے والے ہیں. اگر میاں بیوی آپس میں ایسے رہتے ہیں گھر میں تو مجھے بتائیں کہ کیا خوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے. یہ جو شادی کا بندھن ہے یہ ایک دن کا 2 دن کا تو ہے نہیں, ساری زندگی کا. اس لیے اس کے آغاز پہ بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کے خلفانے میں بار بار نصیحت کی ہے کہ استخارہ کیا کریں, دعا کیا کریں, بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ اندھیرے میں قدم رکھنے کے مترادف رشتہ کرنا ہوتا ہے. زمین پہ پڑ گیا یا گڑھے میں پڑ گیا. تو جب بہت زیادہ دعائیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے, آج آپ نے بہت ساری تقاریر میں اس موضوع سے متعلق بہت ساری چیزیں سنی, تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق دعائیں قبول کرتا ہے اور پھر نصرت فرماتا ہے, رہنمائی فرماتا ہے. ایک اصول, رہنما اصول خوشگوار زندگی کے لیے یہ بھی ہے کہ قول سدید سے کام لیا جائے. رشتہ کے وقت لوگ غلط بیانیاں کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, بسا اوقات بہت ساری بیماریوں کو چھپاتے بھی ہیں, بعد میں پھر قباحتیں پیدا ہوتی ہیں, جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرما دیا قولوا قولا سدیدا, صحیح بات کیا کرو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے, پس کوشش کرو کہ اپنے معاہدے میں دھوکے باز نہ ٹھہرو. صحیح بات کرنی چاہیے. پھر دعا سے متعلق قرآن کریم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو بہت پڑھنی چاہیے, ماں باپ کو بھی, نوجوانوں کو بھی, بچوں کو بھی. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کیا خدا ہمارے جیون ساتھیوں سے ہمیں اور ہماری اولاد کی طرف سے ٹھنڈک عطا کرنا, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرنا, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ جب ہم دعا کر رہے ہیں تو مرد عورت کے لیے, عورت خاوند کے لیے, اور بچوں کے لیے, سب کے لیے دعا ہو رہی ہے. اس لیے اس دعا کو یاد کریں اور کثرت سے پڑھا کریں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا خدا تعالیٰ ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرماوے, اور یہ تبھی میسر آ سکتی ہے کہ وہ یعنی انسان فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے ہوں بلکہ عباد الرحمن کی زندگی بسر کرنے والے ہوں اور خدا کو ہر شے پہ مقدم کرنے والے. اور عباد الرحمن کی صفات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی. سامعین کرام, ایک المیہ ہمارے آج کے دور میں یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرہ میں ماں کی مداخلت گھروں میں, بچی کے گھروں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اور بچیاں بھی, شادی ہو گئی ہے, اب آپ کا خاوند ہے, اللہ کا حکم ہے کہ آپ الگ گھر میں رہیں, لیکن پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے ماں کو فون کریں گے. دیکھیں ایک بنیادی بات یاد رکھیں, 2 مختلف طبائع ہیں, وہ ایک دن میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. عورت کا گھر اور ہے, آدمی کا اور ہے, وہاں کا ماحول اور ہے, یہاں کا ماحول اور ہے, اس کی تربیت نشونا اور رنگ میں ہوئی ہے, آپ کی اور رنگ میں ہوئی ہے. اب آپ کہیں جی آج ہی وہ ایسے ڈھل جائے جیسے میں چاہتا ہوں یا ایسے ڈھل جائے جیسے میں چاہتی ہوں, تو یہ ناممکن ہے. اس کے لیے سال اور ڈیکیڈز گزر جاتے ہیں. دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل کر دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ بڑا خوبصورت فرمایا, کوئی پریشانی لاکھ ہو, وضو کرو, جان مال پکڑو, کمرہ بند کر کے اللہ کے آگے بہا دو اپنا سارا دکھ, تو دیکھو اللہ کیسے رستے کھولتا ہے. یہ مداخلت جو ہے نا, اصل میں تو مداخلت
تب اچھی لگتی ہے جب ماں اپنی بیٹی کو پرائے گھر میں رہنے کے اصول و ضوابط اور آداب اور اخلاقیات کا درس دیتی ہو، ورنہ باقی تو مداخلت ساری فساد کا سبب ہے۔ یہ زہر قاتل ہے، ماں باپ کی مداخلت لڑکوں لڑکیوں کے گھروں میں، پھر ان کو فٹافٹ طلاق اور خلا پہ راضی کر دینا اور ان کو اکسا دینا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ دیکھیں، عورتوں کے لیے اور مردوں کو دونوں کے لیے بات کرتے ہیں، صبر بہت بڑی چیز ہے، برداشت۔ گھر کو جنت اگر آپ نے بنانی ہے تو پھر صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا آپ کو بہت، اور اس کے بڑے نتائج ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بشارتیں دی۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ ایک نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ بہت بدسلوکی کرتا ہے اور بہت اس کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہے، تو اتفاق سے وہ لڑکا حضور کو ایک جگہ ملا، آپ نے اس کو کھڑا کر کے کچھ نصیحت کی، قرآن کی، احادیث کی۔ اس لڑکے پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ فوراً گھر گیا اور اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اس کو کہا میں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا، اب میں ایسا نہیں کروں۔ خلیفۃ مسیح اول فرماتے ہیں کہ پھر اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش نازل ہونی شروع کی، اور 4 اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے خوبصورت بیٹے عطا کیے۔ اب اگر وہ عورت اس لڑکے کی بدسلوکی، ظلم کے سبب خلا لے لیتی، علیحدہ ہو جاتی، صبر نہ کرتی، برداشت نہ کرتی، تو ان انعامات سے محروم رہ جاتی جو اب اللہ نے اس کو دی۔ تو ایک تعلیم، رہنما اصول اللہ نے بتایا کہ صبر اور برداشت کی عادت پیدا کرے اپنے اندر۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورتوں میں ایک عادت ہے کہ گلے شکوے بہت کرتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ ناشکری ہے، گلا شکوہ ہے، بدتمیزی ہے، لڑائی ہے، خاوند کا حالات مالی خراب ہو گئے تو تب لڑائی ہو گئی، اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ حرام کماؤ، حرام میں کیا برکت رہتی ہے؟ پھر قناعت شاری ہونی چاہیے۔ اس لیے گھر کو بسانے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ اگر عورت نمازی اور پرہیزگار بن جائے تو اس کا خاوند بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے دیکھا اس میں کثرت عورتوں کی ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا کفر کرتی؟ فرمایا وہ ناشکری کرتی ہیں۔ خاوند ساری زندگی بھی اگر اس کی خدمت کرے، اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یہ وہ باعث ہے جو ان کو جہنم میں لے گیا۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ بسا اوقات تباہی ملنے میں وقت لگتا ہے اور بڑی سخت نفرتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے، میاں بیوی ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے افعال سے ناخوش ہوتے ہیں۔ یہ تو واقعی اپنی ذات میں ایک جہنم ہے۔ کیسی زندگی ہے، کیسے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرتے ہو تو عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ کیا لطیف بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ تم ناپسند کرتے ہو، تمہیں کیا پتہ اللہ نے اس میں کیسی کیسی خوبیاں اور بھلائیاں رکھی ہوئی ہیں۔
اسی لیے تو فرمایا کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو نہ دیکھو، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھا کرو۔ حضور نے انور نے بھی کئی دفعہ اپنے خطابات میں فرمایا کہ خوبیاں دیکھا کرو، خامیاں نہ دیکھا کرو۔ وہ ایک عرب شاعر ہے، اس نے بڑا اچھا کہا، من ذا الذی ما ساقت ومن لہ الحسنی فقط۔ وہ کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جس نے ساری نیکیاں کی ہیں، اور کون سا ایسا شخص ہے جس نے ساری بدیاں کی؟ انبیاء کی ذات کو آپ نکال دیں، باقی تو سب امتزاج ہیں، کمزوریوں کا، اچھائیوں کا، برائیوں کا مکس۔ تو اچھائیوں پہ نظر رکھیں، کوئی اچھی بات تو ہوگی نا، آپ اس کو دیکھیں، کمزوریاں آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی۔ پس کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے یہ قناعت، صبر، برداشت اور ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھنا، یہ بنیادی رہنما اصولوں میں سے ایک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، میرے پاس اب یہ ہے 5 منٹ، مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ننگ کو ڈھانپنے کے لیے، ایک اپنے آپ کو مزین بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، اور جو عیب ہیں، کمزوریاں، ان کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میاں بیوی کو یہ لباس قرار دیے کہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے، مددگار بنے، ایک دوسرے کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اور کمزوریاں ہیں بھی تو ان کو چھپا کے رکھیں۔ ابھی مولانا آغا صاحب نے فرمایا نا کہ اپنے قصوروں، اپنے گناہوں کی پردہ داری نہ کریں۔ کیوں بتاتے ہیں بیویاں دوسرے عورتوں کو کہ میرے خاوند ایسا ہے، یا خاوند بتاتے ہیں کہ میری بیوی ایسی ہے؟ کیوں بتاتے ہیں؟ لباس بنایا آپ کو ایک دوسرے کے زینت کا سامان پیدا کرنے کے لیے بنایا، تبھی تو امن اور سکون آپ کو ملے گا۔ پھر ایک اور رہنما اصول یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے جو ہے نگران ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے ہوگا۔ خاوند اپنے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور پوچھا جائے گا، اور عورت اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے حقوق کے بارے میں پوچھی جائے گی۔ عورت کا گھر کے کاروبار کا چلانا اور خوش اسلوبی سے چلانا اس کی قابلیت کا نشان ہے۔ اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق کی اولین نقوش عورت نہیں بنانے ہیں۔ اخراجات کو کنٹرول کرنا اور خاوند کی مددگار بننا، یہ اس کی زینت اور خدا کی رضا اور خوشنودی کی علامت ہے۔ یہی ایک کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ اس زمانے میں ہم نے مسیح آخر الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا، شناخت کی اور آپ کی بیعت کی۔ اگر آپ کے جماعت میں شامل ہو کر، جن کو صحابہ کی جماعت سے تشبیہ دی گئی، ہمارے گھر جہنم نما ہیں، ہمارے گھروں میں فساد ہیں، ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، ہمارے گھروں میں نماز نہیں ہے، ہمارے گھروں میں روزے نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں مالی قربانی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں خلافت کا احترام نہیں ہے، تو ہم سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت انسان اس دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ بس اپنا مقام شناخت کریں کہ ہم کون ہیں۔ ہمیں صحابہ کی جماعت سے ملایا ہے خدا کے رسول اللہ نے۔ بس اپنے گھروں کو ان تعلیمات سے منور کریں جو اللہ اور اس کے رسول حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نکاح کی غرض بیان کرتے ہوئے فرمایا، اسلام نے نکاح کرنے سے علت غائی ہی یہی رکھی ہے تا انسان کو وجہ حلال سے نفسانی شہوات کا وہ علاج میسر آ جائے جو ابتدا سے خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں رکھا گیا ہے، اور اس طرح جس کو عفت اور پرہیزگاری حاصل ہو، ناجائز شہوت رانیوں سے بچا رہے۔ یہ ہے بھی خلاصہ نکاح کا، کہ شہوت اللہ نے رکھی ہے، خدا نے حکم دیا ہے، لیکن وہ حلال ہے،
جب آپ ناجائز شہوت استعمال کرتے ہیں وہ حرام ہے، وہ گناہ کبیر ہے، وہ معاشرہ کی بربادی کا باعث ہے۔ کہ جب میں نے بات کی کہ ہر ایک میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، مجھے اس پہ وہ سادی کی بات یاد آئی کہ تم اپنی 1000 غلطیوں سے اپنے آپ سے محبت کرتے ہو۔ تم اپنی 1000 غلطیوں سے اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، کسی ایک کی غلطی سے اتنی نفرت اور بغض کیوں رکھتے ہو؟ پھر اس کو بھی جانے دو۔ تو اگر غلطی خاوند سے ہو گئی، غلطی بیوی سے ہو گئی، کو درگزر بھی کر دینا چاہیے، کو بخش بھی دینا چاہیے، کو معاف بھی کر دینا چاہیے۔ آخر میں ایک بات اور بھی ہے کہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے صلہ رحمی کے بارے میں بھی بہت دفعہ ہمیں نصیحت فرمائی ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ بھی ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کا ایک رہنما اصول ہے کہ ہم لڑکی کے ماں باپ، ہم لڑکے کے ماں باپ، ہم لڑکی کے بہن بھائی، ہم لڑکے کے بہن بھائی، ہم ان کے آگے خاندان والے اور ان کے خاندان والے، ان کے بچوں، سب کا احترام کریں، سب کی عزت کریں، سب سے محبت کریں۔ یہ انسان کی خوشگوار زندگی جنت نظیر بن جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، مسیح علیہ السلام کے ایک فرمان کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، رحمی رشتے صرف اپنے رحمی رشتے نہیں ہیں، اپنے خون کے رشتے نہیں ہیں، بلکہ خاوند اور بیوی کے جو اپنے اپنے رحمی اور یا خون کے رشتے تھے وہ شادی کے بعد ایک دوسرے کے رحمی رشتے بن جاتے ہیں۔ یعنی خاوند کے ماں باپ بہن بھائی اب بیوی کے ماں باپ بہن بھائی بن گئے، اسی طرح بیوی کے ماں باپ بہن بھائی خاوند کے ماں باپ اور بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ تو جب یہ سوچ ہوگی تو رشتوں میں برکت پڑے گی اور خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ 3 منٹ یا 4 منٹ میں اور لے لوں، میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ ہو جائے گا۔ حضرت آج ویسے ایک اور واقعہ بھی میں بتا دوں، جب میں نے دعاؤں کی بات کی تو مجھے آج مکرم ایڈیشنل وکیل التبشیر صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھا کھانے کی ٹیبل پہ، تو آپ نے بہت دلچسپ بات بتائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بھی ازدیاد ایمان کے لیے گوش گزار کر دوں۔ حضرت اماں جان حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ، سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحب کا جب نکاح حضرت مسیح السلام کے ساتھ ہو گیا تو لوگوں نے حضرت میر اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا بات ہے، اتنی دنیا میں لڑکیاں تھیں، مسیح علیہ السلام کے حصے میں آپ کی بیٹی آئی نصرت جان۔ اب آپ کا جواب سن کے آپ سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جب یہ پیدا ہوئی تھی اس وقت سے آج تک میں اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اس کو نیک جیون ساتھی دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بچے کی پیدائش سے اور دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ اس کو نیک جیون ساتھی عطا کر۔ یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت ڈاکٹر سید میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احمدی خواتین کو نہایت قیمتی اور اہم نصائح فرمائی شادی کے موقع پہ۔ وقت کی مناسبت سے میں نے اس میں سے چند لی ہیں، بہت تفصیلی پیغام ہیں۔ اے میری بیٹی، خدا تعالیٰ نے مردوں کا درجہ عورتوں سے بالا بنایا ہے اور مردوں کو ان کا نگران اور محافظ مقرر فرمایا ہے۔ دنیا کے بہت سے فساد صرف اس مسئلہ کو سمجھ لینے سے رفع ہو سکتے ہیں اور عورت کو بھی نہایت اطمینان کی زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تو اپنے خدا کے درجہ اور عظمت کو دنیا کی ہر شے سے عزیز، بلند اور اعلیٰ سمجھ، اور اس کے احکام کو جو اس نے تجھ پر فرض کیے ہیں ہر ایک شخص کے حکم اور منشا پر مقدم رکھ۔ خدا نے فرمایا نماز پڑھو، خدا نے فرمایا روزے رکھو، خدا نے فرمایا مالی قربانی کرو۔ اگر خاوند عورت کو کہتا ہے کہ مالی قربانی نہیں کرنی، وصیت منسوخ کرا لو،
تو اس مومنہ عورت کو چاہیے کہ وہ خاوند کی نافرمانی کر کے کھڑی ہو جائے کہ میں قطعاً وصیت منسوخ نہیں کراؤں گی، میں نماز نہیں چھوڑوں گی، میں مسجد نہیں چھوڑوں گی۔ یہ تعلیم احمدی عورتوں اور مردوں اور بچوں میں آنی چاہیے۔ خدا کے بعد تجھ پر تیرے خاوند کا حق ہے کہ تو اس کی فرما برداری کر۔ خاوند کی اطاعت کے بعد سب سے بڑا فرض تیرے لیے یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کی نیک تربیت کرے تاکہ تیری نیکی دائم ہو اور تیرے عمل باقیات الصالحات میں شمار ہوں۔ تیرے حسن سے زیادہ تیرے اخلاق اور تیرے اخلاق سے زیادہ تیرا دین خدا کے نزدیک مرتبہ اور عزت رکھتا ہے۔ ایمان کے بعد تیری حیا اور عفت تیرے اصل جوہر ہیں۔ تو کسی نامحرم مرد کو بغیر خاوند کے اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ تو کسی نامحرم مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھ، نہ تنہائی میں نامحرم استاد سے کوئی تعلیم حاصل کر۔ تو اپنے خاوند کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کر۔ اور آخری نصیحت یہ ہے کہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت اپنے خاوند کو خوش رکھ اور راضی رکھ، جس کے لیے تم نے اپنے پیارے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ داروں کو چھوڑا، اور اپنی اولاد کی صحیح رنگ میں تعلیم و تربیت کر۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوقت شادی حضرت اماں جان حضرت مسیح موعود اسلام نے جو نصائح فرمائیں اس میں سے بھی ایک میں نے لے لی ہے۔ مجھے جو آپ فرماتی ہیں، مجھے جو شادی کے ایام میں چند نصائحیں کی تھیں وہ تحریر کر دینا میرے خیال میں مفید ہوگا۔ فرمایا کبھی ان کے غصہ کے وقت نہ بولنا، اور تم کو علم ہو کہ اس وقت یہ حق پر نہیں تب بھی اس وقت نہ بولنا۔ غصہ تھم جانے پر پھر آہستگی سے حق بات اور ان کی غلطی پر ہونا ان کو سمجھا دینا۔ غصے میں مرد سے بحث کرنے والی عورت کی عزت باقی نہیں رہتی۔ ان کے عزیزوں کی اولاد کو اپنا جاننا، کسی کی برائی تم نہ سوچنا، خواہ تم سے کوئی برائی کرے، تم دل میں بھی سب کا بھلا ہی چاہنا اور عمل سے بھی بدی کا بدلہ نہ لینا، دیکھنا پھر ہمیشہ خدا تمہارا بھلا ہی کرے گا۔ آخر میں 4-5 لائنوں میں پورے مضامین کا خلاصہ ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر دونوں اپنے جذبات اور غصہ پر کنٹرول رکھیں تو چھوٹی چھوٹی تلخیاں خود بخود ختم ہو جائیں اور اس طرح ایک پرامن ازدواجی زندگی کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ بس ہر احمدی عورت کو اس ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں بلکہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کی عبادت اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہے۔ جہیز اور دوسری بدرسومات سے اجتناب اور دوری بھی ازدواجی زندگی کو آسان، پرسکون اور پرامن بنا دیتا ہے۔ کبھی دونوں کو بیوقت غصہ کی حالت نہ ہو، ایک کو کسی بات پر غصہ آ جائے تو دوسرا خاموش رہے اور صبر کرے۔ کبھی ماضی کی غلطی کو دہرایا نہ جائے، ایک دوسرے پہ چلائیں بھی رہاں۔ ضروری نہیں کہ آپ بحث برائے بحث کرتے جائیں، خاموشی بھی اختیار کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے کی توفیق و سعادت عطا کرتا چلا جائے۔ ہم اور ہماری نسلیں ایک پرامن ازدواجی زندگی بسر کرنے والی ہوں۔ ہم اور ہماری اولاد سب اسلام، احمدیت اور خلافت حق اسلامی کے ساتھ چمٹے رہنے والی اور صدق و وفا کے تعلق رکھنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کا ماحول ایسا خوشگوار بنا دے کہ ہر لحظہ اس کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہم پر برستے رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔